آج جو یہ فیصلہ آیا کیا تاحیات نااہلی ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ نہیں، بالکل درست فیصلہ ہے۔ سپریم کورٹ نے ایک بڑی غلطی اسی کورٹ کی، انہوں نے اس کو ختم کیا ہے۔ قانون میں، آئین میں کہیں بھی تاحیات نااہلی کی گنجائش نہیں ہے، اور جو آپ کا فنڈامنٹل رائٹ ہے ریپرزنٹیشن کا، جو آئین آپ کو دیتا ہے، یہ اس سے محرومی ہے۔ تو یہ بہت اچھا کیا سپریم کورٹ نے اس کو درست کر دیا ہے، لیکن میں گزارش یہ کروں گا کہ وہ حضرات جنہوں نے فیصلے کیے تھے، وہ اب ان کے کیا تاثر ہے، کیونکہ انہوں نے قانون سے بہت آگے جا کر یہ فیصلہ کیا۔ تو سوال یہ پیدا اٹھتا ہے کہ کیوں کیا؟ آخر سپریم کورٹ کے جج تھے، اور آج بھی ان میں سے کچھ لوگ سپریم کورٹ میں موجود ہیں۔ صرف یہ پوچھا جائے کیوں کیا، یا یہ بھی پوچھا جائے کس کے کہنے پہ کیا؟ نہیں، تاریخ پوچھتی ہے نا کہ کیوں کیا، کون سی آپ نے لیگل پریسیڈنٹ اس کا موجود تھا کہ آپ نے تاحیات نااہلی کی ہے۔ تو ہم نے یہ بدقسمتی سے اپنے ملک میں یہ تماشے لگائے ہیں ماضی میں، تو آج عوام کا اعتماد نہ سیاست پر ہے نہ عدالتوں پر ہے۔ وہی عدالتیں ہیں 6 سال پہلے کچھ اور فیصلے کرتی ہیں، آج کچھ اور فیصلے کرتی ہیں۔ دنیا میں قانون اس طرح نہیں چلتا، دنیا میں دلیل کے ساتھ آپ فیصلے کرتے ہیں۔ اور جو یہ میاں نواسی صاحب والا کیس تھا، یہ تو بہت بڑی زیادتی تھی کہ آپ نے چلتی حکومت توڑی، اس کا جواب کون دے گا؟ بغیر کسی وجہ کے اس ملک کا سپریم کورٹ جو تھا وہ ٹرائل کورٹ بنا، اور اس نے یعنی اتنی مزہ کا خیز بات ہے، اب جب بھی آپ اس کو دیکھیں اس فیصلے کو، کہ ڈائریکٹر فیس جو نہیں لی تھی اس کو ایسٹ ڈکلیئر کیا، اور پھر اس کو جوڑا کہ آپ نے جب یہ ایسٹ تھا آپ کا، حالانکہ کمپنی ختم ہو گئی تھی اور ڈائریکٹر کی فیس تھی، اگر انہوں نے لے لی ہوتی تو ڈکلیئر نااہل نہ ہوتے، اگر فیس لے لی ہوتی تو نااہل نہ ہوتے، کیونکہ وہ خرچ ہو جاتا۔ اب یہ کہا جی وہ چونکہ آپ نے نہیں لی تو آپ کو ایسا تھا، آپ نے ڈکلیئر نہیں کیا۔ اور بات یہ ہے کہ ایک شخص تمام اثاثے بھی دیتا ہے، سب کچھ دیتا ہے، اگر ایک بیچ میں سے ایک چھوٹی سی رقم رہ بھی جائے تو یہ تاحیات نااہلی کا باعث بنتی ہے۔ یہ جو عبائی صاحب آپ نے بات کی نا، کہ ایک اہم نقطہ ہے کہ جنہوں نے یہ فیصلے کیے ان سے پوچھا بھی جانا چاہیے کہ کیوں کیے۔ اچھا، اب اس بات کا تعین یہ پوچھے گا کون؟ کیا اسی فیصلے میں، یا جب تفصیلی فیصلہ آئے گا تو سپریم کورٹ ہی ان سے پوچھ لے، یا پارلیمان انہیں بلا کے پوچھے گا کون؟ یہاں تو کسی سے کوئی پوچھ سکتے نہیں ہے نا، پوچھتی پھر تاریخ ہی پوچھتی، اور کوئی جگہ ہے نہیں بدقسمتی سے۔ لیکن یہ سبق ہے مستقبل کے لیے کہ جب آپ ان کرسیوں پر بیٹھتے ہیں، یہ بڑی کرسیاں ہیں، عدلیہ کی کرسی ہو، حکومت کی کرسیاں ہوں، دیگر اداروں کی کرسیاں ہوں، بڑی ذمہ داری کی کرسی ہے، جس میں اس وقت آپ کو کوئی کرسی نہیں ہے۔ جی، آپ کو کوئی کرسی نہیں، مجھے کرسی پسند نہیں، کرسی کا راستہ، مجھے کرسی پسند ہے، کرسی کا راستہ پسند نہیں۔ اچھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ سب حضرات جو ان کرسیوں پر بیٹھتے ہیں، یہ ایک حلف لیتے ہیں آئین کے تحت، ذرا وہ حلف پڑھ لیں۔ یہ اس قسم کے فیصلے ایک جج کے حلف سے انحراف ہے۔ جب آپ اپنا ضمیر بیچ دیں، آپ قانون کے مطابق فیصلے نہ کریں، انصاف نہ کریں، نا انصافی کریں، تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ چلیں، اب تو اس فیصلے کا کم از کم اب کورس کریکشن اگر ہوگی۔ ہمیشہ خدشہ رہتا ہے کہ کل کوئی فیصلہ عدالت دے دے، عدالت نے راستہ یہ ختم کر دیا ہے ہمیشہ کے لیے کہ تاحیات نااہلی نہیں ہو سکتی۔ انہیں بننا چاہیے چوتھی دفعہ پرائم منسٹر؟ یہ ان کی مرضی ہے، اگر ان کے پاس اتنی ووٹیں ہیں تو بالکل